الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. معزز صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں حق و باطل، صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت عطا کی۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جن کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو حق و باطل سمجھائیں، حق کی طرف بلائیں اور باطل سے انہیں روکیں۔ بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز حاضرین، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے رافضیت حقیقت کے آئینے میں۔ رافضہ کسے کہتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، تاریخ میں انہوں نے کس قسم کی بدعمالیوں کو انجام دیا اور ماحول میں ان کے اثرات کیسے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں مختصر وقت میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، شیعہ جو آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے ان کے فرقے ہیں۔ ان میں سے جو شیخین یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، انہیں رافضہ کہتے ہیں۔ اور اگر دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں گے، جو جتنے بھی شیعہ ہیں سوائے چند کے، سب رافضہ ہی ہیں، کیونکہ سب کے سب شیخین کی خلافت کا انکار تو کرتے ہی ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ شیعہ پائے جاتے ہیں وہ شیعہ امامیہ اور اثنا عشریہ ہیں، اور جہاں بھی حکومتیں ہیں زیادہ تر تو اسی فرقے کی حکومت ہے۔ معزز حاضرین، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والے، ان کو رافضہ کہنا چاہیے، انکار کرنے والے، کیونکہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس فرقے کا پس منظر کیا ہے، اس فرقے کی شروعات اور ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت دور تک پہنچ چکا تھا۔ کافروں کے بڑے بڑے شہر اور ممالک کو فتح کر لیا جا چکا تھا۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں نے مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کرنے، ان کے ساتھ لڑائی کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ تلوار کے ذریعے سے مقابلہ کر کے، لڑائی کر کے ہم مسلمانوں سے جیت تو نہیں سکتے، البتہ ایسا کریں گے، مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، بظاہر حق کا اظہار کرنے والے، حق کو ماننے والے بن کر اسلام کے اور مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہوں گے اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑیں گے اور مسلمانوں میں اختلافات، فسادات اور فتنے برپا کریں گے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں ایک اچھا موقع مل گیا۔ اس وقت عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص تھا جس نے مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کو خلیفہ وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ورغلایا، اکسایا اور خروج پر ابھارا۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑی جماعت
عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے نکل پڑی، اور اسی نتیجے میں عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو یہ لوگ بظاہر اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے محبت کا دعوے دار بتا کر مسلمانوں کی صفوں میں کام کرنا شروع کیے۔ لہٰذا مسلمانوں کے پاس پہنچ کر عبداللہ ابن سبا نے پہلے تو انہیں یہ بتایا کہ آل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، آل بیت سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا یہ ہم سب پر واجب ہے۔ بات تو صحیح ہے، لوگوں نے قبول کیا، کیونکہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنا تھا، لوگوں کا بھروسہ جیتنا تھا، جس کی وجہ سے اس نے سب سے پہلے آل بیت کی محبت کا اظہار کر کے لوگوں میں اعتماد اور بھروسہ بنایا۔ پھر دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن خراب کرتے گیا، اور کچھ لوگوں کے پاس آ کر بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں جو عام صحابہ کو نہیں بتائے وہ علی رضی اللہ عنہ کو بتائے، اور خلافت کی وصیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے حق میں کی۔ اور وہیں تک نہیں رکا، بلکہ اس کے بعض خاص ساتھیوں کو بلا کر ان کے ساتھ بیٹھک کر کے انہیں یہاں تک بھی بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر الوہیت کے اوصاف موجود ہیں، رب ہونے کے اوصاف موجود ہیں، لہٰذا وہ کرامتوں سے متصف ہیں، علم غیب جانتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں۔ اس قسم کی الوہیت کے اوصاف کو علی رضی اللہ عنہ کے لیے اس نے ثابت کیا اور لوگوں کے سامنے اس نے بتایا۔ دھیرے دھیرے یہ باتیں پھیلتی گئیں۔ جب یہ باتیں علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا، انہیں سمجھایا، اور سمجھا کر ان کا جو سرغنہ تھا عبداللہ ابن سبا کو، اس کو جلا وطن کر دیا۔ لیکن وہ شخص یہودی تھا، اسلامی لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہوا تھا۔ یہودیوں کے بارے میں آپ ایک بات بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ عیسائیت کو بھی بگاڑنے والے، اس میں بھی تحریف کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ بولس، جو پولیس کے نام سے مشہور ہے، عربی کتابوں میں شاول کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس نے جب دیکھا عیسائیت پھیل رہی ہے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع عیسائیت کو عام کر رہے ہیں، تو اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائیت کو بگاڑا۔ ایسے ہی عبداللہ بن سبا نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتا کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بگاڑنا چاہا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جلا وطن کر دیا، لیکن پھر بھی وہ عراق اور آذربائیجان کے علاقے میں جا کر اپنے عقائد کی ترویج کرنے لگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے وہ خاموش تھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد اس نے اپنے عقیدے کو دوبارہ شروع کیا اور دوبارہ لوگوں میں عام کیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کچھ الوہیت کا دعویٰ کرنے والے علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ان کو بلائے، اور ان کو بلا کر نصیحت کیے، سمجھائے، واپس بھیجے۔ واپس جانے کے باوجود بھی پھر وہی نعرے لیتے گئے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر رب کے اوصاف موجود ہیں۔ پھر دوبارہ بلائے، دوبارہ سمجھائے، تیسری مرتبہ بلائے، پھر بھی نہ ماننے پر علی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا گڑھا کھود کر اس میں آگ سلگا کر اس کے سامنے لے جا کر ایسے لوگوں کو کھڑا کیے، عبداللہ بن سبا کے متبعین کو، بعض متبعین کو، اور کہے کہ اگر اپنی بات سے آپ توبہ نہیں کرو گے اور رجوع نہیں کرو گے تو میں آپ کو اس آگ میں ڈھکیل دوں گا، اس آگ میں ڈال دوں گا۔ تو پھر بھی وہ اپنی اس بات سے باز نہیں آئے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس آگ میں ڈال دیا اور آگ میں وہ جل کر وہ لوگ مر گئے۔ تو اس قسم سے شیعہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑے، اسلام کے اندر فتنے اور فسادات برپا کیے، اور مسلمانوں میں جو اتحاد تھا، جو امن تھا، اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش میں لگے رہے۔ دیکھیے، میں آپ کو شیعہ کے کچھ عقائد بتاتا ہوں۔
سن کر آپ خود تعجب کریں گے، کیا اتنے برے عقیدے کوئی رکھ سکتا ہے؟ کیا اتنے خطرناک نظریات کوئی رکھ سکتا ہے؟ کیا اس قدر جرم بھی کوئی کر سکتا ہے؟ آپ کو خود تعجب ہوگا۔ ان کا ایک عقیدہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، نہ صرف یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے بارے میں رب کے اوصاف کو ثابت کرتے ہیں، ان کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں، الہ ہونے کے لیے جو اوصاف ہیں وہ اپنے اماموں کے لیے بھی وہ ثابت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین وحی رسالت دے کر جبرائیل علیہ السلام کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کو نبی بنانا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے نبی بنائے گئے اور رسول بنائے گئے۔ اس عقیدے پہ غور کرو، کتنا خطرناک عقیدہ ہے، اللہ کی شان میں تنقیص ہے، یہ اللہ کی قدر کو نہ پہچاننا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا مطاع ثم امین، کہ یہ اللہ کی اطاعت گزار ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا غیب کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ جبرائیل علیہ السلام کدھر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ نبی بنائے جانے کا حق کون رکھتا ہے؟ اور اسی طرح ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ امامت دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، دین کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن امامت بھی ہے۔ جو امامت کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے نزدیک امامت کے حقدار 12 امام، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، علی بن حسین، محمد الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد جواد، علی الحادی، محمد ابن حسن عسکری۔ یہ ان کے ائمہ ہے، 12 ائمہ جن کے لیے امامت کو ثابت کرتے ہیں۔ جو ان کی امامت کو نہیں مانتا وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک۔ آپ بتائیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں بتایا گیا ہے کہ امامت کو نہیں مانیں گے تو اسلام اور ایمان نہیں ثابت ہوتا؟ اور اسی طرح ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ تقیہ کرنا، تقیہ کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے سامنے حق کو چھپانا اور بظاہر دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے عقائد کو چھپا کر ان کے ہاں میں ہاں ملانا اور ان کو خوش کرنے والی باتیں کرنا، یہ تقیہ کا عقیدہ ہے۔ گویا شیعہ کے پاس، رافضیوں کے پاس جھوٹ کا اور نفاق کا شرعی لائسنس موجود ہے۔ ان کا مذہب خود انہیں اجازت دیتا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو اور منافق بن سکتے ہو، نفاق بن سکتے ہو۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی دعویٰ کیا کہ دین کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے تقیہ، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تقیے کا عقیدہ رکھے۔ اس قسم کے تقیے کے عقیدے کے بارے میں وہ بہت ساری چیزیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کے ساتھ خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمیشہ اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اتحاد کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے عالمی سطح پر کہ ہمیشہ شیعہ روافض سنیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے تقیے کا حصہ ہے۔ اگر وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں سنیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی تقیے کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی طرح ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے، عقیدۃ الرجعہ، کہ ان کے جو ائمہ ہیں وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے، اور ان کے جو دشمن ہیں، دشمن کون؟ ان کے حساب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو بھی لوٹایا جائے گا، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور ان کے امام ان کے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ بلکہ یہاں تک بھی ان کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں کہ انبیاء اور رسولوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور انبیاء اور رسول علی رضی اللہ عنہ کی فوج بن کر ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ نعوذ باللہ، انبیاء کی شان میں کیسی گستاخی کر رہے ہیں، صحابہ کی شان میں کس قدر گستاخی سے وہ کام لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح
ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدۃ الوصیہ. جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت علی رضی اللہ عنہ کو کیے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور علی رضی اللہ اور عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ خلافت کے حقدار علی رضی اللہ عنہ تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی بھی تھی، لیکن صحابہ نے چھپایا دنیا طلبی کے لیے، اور دوسرے خلفاء کے ساتھ مل کر انہوں نے باتیں چھپائی نعوذ باللہ، اور حق بات کو انہوں نے نہیں بتایا. دیکھیے قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا. ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کیا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت کیے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر علی رضی اللہ عنہ کو کوئی وصیت کی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرے سینے پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں آ گئے اور آپ کی سانس گھٹنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کوئی وصیت نہیں کیے. کون کہہ رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. خود علی رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کی کوئی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پر بتایا، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا والذی فلق الحب وبرأ النسم ما اعلمه الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو کھولا اور مخلوق کو پیدا کیا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ قرآن کی سمجھ ہے جو قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین کسی بندے کو عطا کرتا ہے. یعنی قرآن کی تفسیر وغیرہ میں کر سکتا ہوں، قرآن کو سمجھ سکتا ہوں. اور دوسری چیز ہے جو میرے پاس ایک صحیفہ ہے، اس میں جو چیز ہے یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی. پوچھا گیا کہ اس صحیفے میں کیا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا العقل وفکاک الاسیر وَأَن لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کا اگر قتل کریں گے تو دیت دینا ہے، اور جو قیدی ہوتے ہیں انہیں چھڑانا ہے، انہیں آزاد کرنا ہے، اور ایک مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح عامر ابن واثلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے یہی بات پوچھی، کہا کہ کیا ایسی چیز ہے آپ کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمہیں رازدارانہ طور پر بتائے ہوں، کسی اور کو نہ بتائے ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہیں 4 کلمے. کیا ہیں وہ 4 کلمے؟ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ہے اس شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے. لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت ہے اس شخص پر اللہ کی جو شخص زمین کے اور راستے کے نشانات مٹا کر زمین کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یعنی زمین کو ہڑپ کرتا ہے. تو یہی 4 باتیں ہیں جو خاص طور پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی بھی یہ نہیں بتایا، بلکہ انکار کیا. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی، ان کا انکار کرتے تھے، اور کبھی بھی اس کا خود علی رضی اللہ عنہ دعویٰ نہیں کیا. اور اسی طرح ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ محمد بن حسن عسکری جو ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے وہی مہدی منتظر ہے. جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ وہی محمد بن حسن عسکری ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 255 یا 56 ہجری میں محمد بن حسن عسکری کی ولادت ہو چکی تھی، لیکن اس کو چھپانے کے واسطے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہنے لگتے ہیں اور دعوے کرنے لگتے ہیں کہ وہ سامرا کے کسی غار میں چھپ گئے ہیں اور اللہ کے اذان کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں. جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو وہ لوگوں میں آئیں گے اور لوگوں میں آ کر مہدی بن کر
काफिरों को ख़त्म करेंगे, दुश्मनों को ख़त्म करेंगे और दुश्मनों से बदला लेंगे। तो इस किस्म के अकायद हैं, उनकी ही बातों में तजाद है, उनकी ही बातें एक बात से दूसरी बात मुख्तलिफ है। और इसी तरह उनका एक अकीदा ये भी है कि मौजूदा जो कुरान हमारे पास है उसमें कमी है, वो नक्स है और वो तहरीफ शुदा है। औज़ुबिल्लाह। जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली। उस कुरान के बारे में कहते हैं इसमें तहरीफ है, इसमें कमी है। उनके इसके बारे में दो अकीदे हैं। पहला अकीदा यह है कि सहाबा जब मुर्तद हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद, देखिए सहाबा को मुर्तद कहते हैं, हो गए तो अल्लाह ताला ने असली कुरान को उठा लिया। अब जो कुरान आपके सामने वो नकली है। एक अकीदा ये है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने असली कुरान में अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को बदल दी, बहुत सारी चीज़ों को हज़फ कर दी। उसमें से अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत की जो वसीयत थी, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के खलीफा होने के जो बातें थी, वो सारी बातों को उन्होंने हज़फ कर दिया। कैसा बुरा अकीदा है, कैसा गंदा अकीदा है देखिए उनका कुरान के बारे में। और उन्हीं के बदतरीन अकायद में से एक अकीदा जिससे आज मुसलमान परेशान है, वो अकीदा है कब्र परस्ती का अकीदा। कब्र परस्ती का अकीदा इस उम्मत में इन्हीं शिया के जरिए से आया। उनका अकीदा यह है कि अइम्मा की कब्रों की अगर कोई ज़ियारत करता है, अगर कोई उनके अइम्मा के कब्रों की ज़ियारत करता है, खाने काबा की हद से ज़्यादा ये ज़्यादा अहम है, खाने काबा के हद से भी ज़्यादा यह अहम अमल है और अहम इबादत है। और इसी तरह अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र की ज़ियारत के बारे में वो लोग कहते हैं कि अगर कोई अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र की ज़ियारत के लिए जाता है तो उसको हर कदम के बदले में एक मकबूल हज, एक मकबूल उम्रा का सवाब उसको लिखा जाएगा और उसको 1000 शहीदों का सवाब मिलता है एक कदम के बदले में। और इसी तरह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कल क़ियामत के दिन उसको अमन और अमान के साथ उठाया जाता है, फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे और उसका हिसाब व किताब आसान होगा हर एक कदम के बदले में। देखिए, और इसी तरह हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र की अगर कोई ज़ियारत करता है तो नऊज़ बिल्लाह थुम्मा नऊज़ बिल्लाह, वो अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ियारत कर रहा है। और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र की मिट्टी हर बीमारी की शिफा है। ये कब्र परस्ती इस उम्मत में कहाँ से आई? इन्हीं लोगों से आई। यही लोगों ने मुसलमानों के अंदर ये कब्र परस्ती लाया। और इसी तरह उनके बदतरीन अकायद में से एक अकीदा ये भी है कि सहाबा को गाली देते हैं, सहाबा को बुरा भला कहते हैं, सहाबा पर तान और तशनीह करते हैं। न सिर्फ एक गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, बल्कि उनको नऊज़ बिल्लाह मुर्तद करार देते हैं, काफिर कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं। और मुनाफिकीन की जितनी भी कुरान में आयतें हैं वो सहाबा पर फिट करते हैं और उनको जालिम और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत का हक छीनने वाले करार देते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में उनका अकीदा आप जानते हैं कि किस कदर गंदा अकीदा है। नऊज़ बिल्लाह, वो उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को फाहिशा कहते हैं, जिनकी बरात अल्लाह ताला ने 7वां आसमान से नाजिल की, जिनकी बरात को अल्लाह ताला ने कुरान में ता क़ियामत महफूज कर दिया। ऐसी पाक दामन औरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में उनका इतना गंदा अकीदा है, इतना बुरा अकीदा है। अब ज़रा बताइए आप खुद, अगर कोई शख्स ऐसे अकीदे का हामिल है, ऐसे अकीदा रखता है, तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? क्या उसको काफिर कहने में, उसको दायरे इस्लाम से खारिज करने में कोई तरद्दुद होना चाहिए? क्या उन्हें मुसलमानों के सफ़ों में लाना चाहिए? क्या उनके साथ इत्तेहाद की बात करनी चाहिए? क्या उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना चाहिए? देखिए, दावत देना एक अलग काम है। दावत देना ये हर बिदअती, हर मुशरिक, हर मुनाफिक, हर एक को दावत देना है। लेकिन उनके साथ ताल्लुकात कायम रखना और इसी तरह उनके साथ इत्तेहाद की बात करना, ये दुनिया का बहुत बड़ा धोखा है, जिसको वो खुद चाहते हैं कि मुसलमानों को इस धोखे में रखा जाए। और इसी तरह
ان کا عقیدہ دیکھیے سنیوں کے بارے میں کتنا گندا عقیدہ ہے. وہ سنیوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نجس ہیں، وہ کافر ہیں، وہ جہنمی اور اولاد الزنا ہیں، وہ خنزیر ہیں. اور یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، وہ ان کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں، ان کی کتابوں میں ہیں سب باتیں. ایسے بدترین عقائد کے حامل ہیں وہ سنیوں کے بارے میں. بلکہ وہ کہ ان میں سے اکثر تو حرمین میں نماز نہیں پڑھتے. اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سنیوں پر بد دعا کریں اور سنیوں کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، گویا یہ تصور لے کے وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمیشہ یہ لوگ سنیوں کے خلاف یہود و نصارہ کا ساتھ دیے ہیں، سنیوں کو قتل کرنے میں، سنیوں کو ان پر ظلم کرنے میں، کافروں کا، مشرکوں کا، یہود و نصارہ کے ہمیشہ سب بصف کھڑے ہوئے اور ان کا ساتھ دیے. اور اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ایران کی سرزمین تھی وہ ایک زمانے میں وہاں پر مجوسی رہا کرتے تھے. اسی لیے علماء نے ان کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی، کہا بذر الیہود فی ارض المجوس. یہ لوگ یہودی اولاد ہیں مجوسی سرزمین میں، مجوسیوں کی سرزمین میں یہودیوں کی اولاد ہیں. یہ علماء نے بڑی صحیح بات کہی ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کو بگاڑنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے صفوں میں آئے اور مسلمانوں کے صفوں میں کھڑے ہوئے. اور ان کی جرائم، ان کے کرائمز سنیوں کے خلاف اگر آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ کو شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والا کون تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز. اس زمانے میں شیعہ تو نہیں تھے، لیکن یہ شخص مجوسی تھا. کچھ مجوسیوں نے اس کو ورغلا کر عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھیجا تاکہ عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شخص کی مزار بابا شجاع الدین فیروز ابو لؤلؤ، اس کو شجاع الدین کہتے ہیں، بہادر، دین کا بہادر. اور اس شخص کے نام پر ایران میں مزار بنی ہوئی ہے جہاں پر وہ زیارت کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. اور وہاں کے مزاروں پہ اگر آپ دیکھیں گے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ پر لعنت کے کلمات نظر آتے ہیں آپ کو. اور اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نے ابھی آپ کو بتایا عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی مسلمانوں کے صفوں میں کھڑے ہو کر، مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کو ان کے خلاف، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ورغلایا، اکسایا، اور یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ لوگ ہمیشہ شر پھیلانے، فساد مچانے اور سکون اور امن کے ماحول کو بگاڑنے میں ہر کوشش کرتے رہے. یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ ان کی کارستانیوں سے تنگ آ کر ان سے پناہ مانگتے تھے علی رضی اللہ عنہ. اور آخر علی رضی اللہ عنہ کو جس شخص نے قتل کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی شخص تھا، لیکن بعض معتبر وثائق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی پہلے شیعہ تھا، وہ بھی پہلے شیعہ تھا. بعض علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ پہلے شیعہ تھا، بعد میں خارجی بنا، اور وہی علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. واقعہ کربلا جب بھی محرم کا موقع آتا ہے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں واقعہ کربلا کے تعلق سے. یہ لوگ واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر ماتم کرتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور آل بیت سے محبت کے دعوے کرنے لگتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ بار بار کوفہ بلاتے تھے. کوفہ بلا کر موجودہ جو حکومت تھی یزید کی حکومت، اس کے خلاف ان کو اکساتے تھے، ان کو بہکاتے تھے، بار بار اس حکومت کے خلاف انہیں ابھارتے تھے. بالآخر وہ وقت آ ہی گیا کہ میدان کربلا میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، تو یہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور بالآخر حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. ان کے ساتھ غداری کیے، ان کا ساتھ چھوڑ دیے اور صرف کچھ لوگ ان کے ساتھ باقی تھے، سارے لوگ بھاگ گئے. لوگ دھوکہ دے کے، غداری کر کے، اور یہاں تک کہ ان کے شہید ہونے کا سبب بنے. اور اسی طرح
شیعہ کی ایک جماعت ہے قرامطہ، شیعہ کی ایک جماعت ہے قرامطہ۔ 4 صدی ہجری کے شروعات میں یہ لوگوں نے ایک ایسا بڑا جرم کیا، ایسا بڑا کرائم کیا، تاریخ بھی اس سے دنگ رہ جائے۔ تاریخ میں آپ کو ایسی ظلم و بربریت کی مثال نہیں ملتی۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ کعبۃ اللہ کے پاس گئے، کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کعبۃ اللہ پر کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہاں ہیں ابابیل کے پرندے، آج آئے اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کرے۔ اور یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں گئے اور لاکھوں حاجیوں کو شہید کر دیے، لاکھوں حاجیوں کو قتل کر دیے۔ اور کعبے کا دروازہ حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے۔ 20 سال تک کعبے میں حجر اسود نہیں تھا۔ 20 سال کے بعد میں اس کو لوٹایا گیا اور بعد میں اس کو واپس لایا گیا۔ تو 20 سال تک کعبے میں حجر اسود نہیں تھا۔ اتنے شر انگیز لوگ، اتنے فسادی لوگ، اتنے خطرناک لوگ ہیں یہ شیعہ۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں، یہ تو پرانی مثالیں ہیں، موجودہ دور کی مثالیں اگر ہم لیں گے، آپ کو معلوم ہے ملک شام میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ بشار الاسد جو اس زمانے کا بہت بڑا سفاک اور خون ریز حاکم گزرا ہے، ابھی گزرا ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شام کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور اس کا تعلق کس فرقے سے تھا؟ فرقہ نصیریہ، جو شیعہ کی غالی فرقہ تھا۔ شیعہ کے فرقوں میں سے ایک بدترین اور ایک خطرناک فرقہ فرقہ نصیریہ سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے لاکھوں سنیوں کو قتل کیا، کئی شہریں منہدم کر دی، لاکھوں مسلمان سنی اس شہر کو چھوڑ کے، شام ملک کو چھوڑ کے دوسرے شہروں میں پناہ گزین ہوئے اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے، اور جب تک رافضی رہیں گے، شیعہ رہیں گے، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں رہے گا۔ کیونکہ رافضی یہی چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر، خلیج کے اندر بدامنی پھیلی رہے، حالات ہمیشہ بگڑے رہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہوتے رہے۔ وہ اخوانیوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ اسرائیل کو سنیوں کے خلاف ابھارتے ہیں اور وہ لوگ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنے لاکھوں مسلمان مارے گئے، آج تک بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکلا۔ اور یمن کے حوثی جو وہ بھی شیعہ کا ایک بدترین فرقہ ہے، ہمیشہ وہ سعودی پر میزائل داغتے ہیں اور سعودی کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اور سعودی کے ساتھ اس کی ایک بہت بڑی جنگ بھی ہوئی ہے۔ ہمیشہ کعبۃ اللہ پر وہ میزائل داغنے کے لیے کئی بار وہ کوشش کر چکے ہیں۔ ایسے گندے لوگ ہیں، اگر آپ ذرا سوچیں تو اتنے بدترین لوگ ہیں، اتنے گندے لوگ ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ کافر نہیں ہو سکتے؟ بلکہ ان کے کفر میں، ان کے دائرے اسلام سے خارج ہونے میں ہمیں ذرا برابر بھی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں کہ ہم ان کو اسلام سے خارج کریں، وہ کفار ہیں، ان کے کفر میں کسی قسم کا شک اور کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کے اثرات کو مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں سے اکثر جماعتوں میں رافضیہ کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلم جماعتیں معاویہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح یزید کے خلاف مختلف لعن طعن کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور انہیں کافر بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ وہ لوگ حسن حسین رضی اللہ عنہما کی شان میں ہمیشہ غلو کرتے ہیں۔ وہ نواسے رسول تھے، ضرور تھے، ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مرتبہ ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا مقام بڑھا کر خلفائے راشدین سے بھی آگے کر دینا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے بھی آگے کر دینا،
اور اسی طرح ان کے مقام کو بڑھا کر دوسرے صحابہ کے مقام کو گھٹا دینا، یہ رافضیت کا اثر ہے جس کو ہم مسلمانوں کی جماعتوں میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو میڈیا ہے وہ لوگ حقیقت کو لوگوں کے سامنے نہیں بتاتی، اور جتنے بھی میڈیا ہیں وہ لوگ رافضیت زدہ میڈیا ہیں، خاص کر جتنے بھی اردو اخبارات آتے ہیں وہ رافضیوں سے متاثر ہیں، اور وہ لوگ شیعہ سے متاثر ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ سعودی کے خلاف ہی بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے کبھی کبھی ہم افسوس ہوتا ہے کہ بعض اہل حدیث نوجوان بھی جب بھی ان کو کوئی چھوٹی خبر سعودی کے خلاف مل جاتی ہے تو فوراً اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کے خیر کو بھول جاتے ہیں، وہاں کی اچھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر، بلکہ ان میں سے اکثر چیزیں بے بنیاد ہوتی ہیں، ان چیزوں کو لے کر فل وائرل کر دیتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، ماحول بگاڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھے اہل حدیث نوجوان بھی سعودی سے نفرت کرتے ہیں اور سعودی حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سب شیعہ اور روافض کی کارستانیاں ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں، حق کو پھیلانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، افواہوں کو، جھوٹ کو پھیلانے کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا آپ ایک شوشہ چھوڑ دو، وہ بات خود وائرل ہو جائے گی، اور وہ بات خود عام ہوتی چلی جائے گی، اور لوگ اس کو قبول کر کے آگے بھیجتے رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حقائق کا جائزہ لیں، حقیقت کو جانیں، اور بغیر کسی حقیقت کو جانے کسی بھی چیز پر بھروسہ نہ کریں، کسی بھی چیز پر اعتماد نہ رکھیں، اور ہمیشہ تحقیق کرنے کی کوشش کریں اور حق کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں یہ سب مستند باتیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی بات میری طرف سے ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں شیعہ کی اور بھی بدترین عقائد اور ان کے اور بھی بہت زیادہ جرائم ہیں، کرائمز ہیں سنیوں کے خلاف، اگر آپ ان کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ اس کتاب کو دیکھیں، اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، رافضیوں کی کہانی، ان کی معتمد کتابوں، بدعمالیوں اور علماء سلف کی زبانی۔ مختصر یاد رکھیں، رافضیوں کی کہانی، یہ کتاب ہے ڈاکٹر وسیم محمدی مدنی حفظہ اللہ کی، جو جامعہ حائل کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، ہندوستان کے ہیں، محمدی مدنی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، تو انہوں نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے اردو زبان میں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو ایک بار پڑھیں اور حقیقت جانیں، آپ کو خود معلوم ہوگا۔ اور اس میں جتنی بھی ان کے عقائد ہیں، جتنے بھی ان کے جرائم ہیں، اس کے باقاعدہ حوالہ جات بھی موجود ہیں، بغیر حوالے کے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کے سارے حوالے موجود ہیں، اور یہ باتیں سب صحیح ہیں، ان کی کتابوں میں خود لکھے ہیں، اور کئی علماء نے کوششیں کر کے انہی کی کتابوں کو کھنگال کر، انہی کی کتابوں میں چھان بین کر کے ان کے عقائد کو باہر نکالا، اور باہر نکال کے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ اور بتایا کہ یہ لوگ دیکھیے کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ بہرحال صرف ایک جماعت ہے رافضہ شیعہ، ایسے بہت ساری بدعتی جماعتیں، غلط جماعتیں ہمارے ماحول میں، معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ہم سب کو ان سے متنبہ رہنا چاہیے، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو روافض اور اہل بدعت کے حقائق کو سمجھ کے ان سے بچنے اور ان سے دور رہنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی کارستانیوں سے اور ان کی غلط بیانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل السنہ والجماعت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اسلام کے اور اہل السنہ والجماعت کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود کرے، اللہ ان سب کو برباد کرے، اور ان کے خلاف ہم سب کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔